بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مہمان آ گئے رات کے وقت میں۔ جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے۔ کہا جی کھانا ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھر میں پتہ کرو، کچھ بھی ہے تو لے آؤ۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نبی پاک کہیں دن سے ہمارے گھر میں چولہا چلا ہی نہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ، سودا رضی اللہ تنہا تمام گھروں سے بظاہر یہ 2 جہاں کے شاہ جن کے پاس سب کچھ رکھتے تھے، دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے، پر فکر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے گا؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں سب سے غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑی امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ غریب آدمی کہاں؟ حضور میں لے کے جاؤں گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ صحابی لے کر گھر گئے، وہ بیوی سے مشورہ کیا، بات پر ذرا غور کیجیے گا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اور انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے اور جا کر بیوی سے مشورہ کیا، کہا گھر میں کوئی شے ہے؟ اس نے کہا ہاں تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا ہے۔ آپ نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے؟ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کو بچوں سے محبت ہوتی ہے اور ان کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بچہ بھوکا ہوگا تو نیند نہیں آتی۔ اپنے صحابی نے بیوی سے مشورہ کیا اور کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے نہیں، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے نہیں، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے درد کا پٹا تیرا، تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، لمبی بات ہے، بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو پھر ان دونوں نے کیا کیا کہ اب تو مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں کھانا بھی پڑے گا۔ تو کھانا جو تھا وہ کم تھا اور اپنے خاوند بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو تم بھی بیٹھ جانا، کیونکہ کھانا تھوڑا ہر مہمان کا جیسے کھانے میں ہاتھ ڈالے گا تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا، اس طرح سے مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور ہم روٹی میں ہاتھ ہلاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے مہمان یہ سمجھے گا کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ دسترخوان پر روٹی لگ گئی، روٹیاں چن لیں گی، بی بی اٹھی کہنے لگی چراغ تو مجھے صحیح کرنا یاد ہی نہیں رہا، یہ تو بھی بجھ جائے گا۔ اس حوصلہ مند بی بی کا حوصلہ دیکھیں جس نے بچوں کو بھوکا سلا دیا، مہمانوں کی خاطر مہمانوں کو روٹی دے دی اور اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور اپنے خاوند کی تابعداری میں اٹھی اور مہمان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ جو ہے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اور اس نے دیے کو بجھا دیا، اور مہمان روٹی کھاتا رہا اور نبی پاک کے نوکر بھوک کی قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے جب اس کو بستر بچھا دیا تو وہ مہمان سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبھایا ہے، قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ نبی خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام بڑے ہی اعزاز والے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، حضور نے فرمایا جو تو نے اور تیری بیوی نے رات کو عمل کیا خدا تعالیٰ کو بڑا پسند آیا، اور مجھے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں ہے، کوئی جملے اور بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ اِسار کر رہے تھے نا
تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا تھا کہ میرے بندے نے کس طرح نبی پاک کی محبت میں اور رب کی رضا میں کس طرح اپنے بچوں کی بھوک کی قربانی دی، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی آزمائش پہ وہ پورا اترے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ میرے بندے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی محبت نصیب کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔